السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت مالک ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، اور کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ذکر چل رہا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے، اسی حساب سے میں نے ذکر شروع کیا تھا. اس لیے آج اس ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت سے ان کا بیان ہوگا. ترتیب کے لحاظ سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر فرمایا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضان اخص سے موسوم کر سکتے ہیں، یعنی خاص فیضان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا نام دے سکتے ہیں. مالکیت یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فکرہ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے، اور صفت مالکیت یوم الدین کے ذریعے سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے. یعنی رحیمیت سے دعا اور عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور تو دعا اور عبادت کرتا ہے انسان اس سے مانگتا ہے، اور مالکیت سے اس کا پھل ملتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب انتہائی پر حکمت اور اپنی قدرت کے جلوے ہر ایک کو دکھاتی ہے، ہر اس شخص کو دکھاتی ہے
جو اس پر کامل ایمان لانے والا ہے اور خالص ہو کر اس کا عبد بننے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عموماً طریقہ کہا ہوا ہے، لغت کے لحاظ سے اور دوسرے مفسرین کی جو تفسیریں کی ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ الملک اسے کہتے ہیں جو عوام الناس میں اپنے احکام از قسم اوامر و نواہی اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہو۔ یہ پہلے صرف انسانوں کی سیاست یعنی ان کے معاملات کی تدبیر کرنے اور ان پر حکومت کرنے سے مختص ہے۔ اس بنا پر ملک الناس تو کہا جاتا ہے مگر ملک الاشیاء نہیں کہا جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ قول خداوندی ملک یوم الدین کا معنی ہے کہ وہ جزا سزا کے دن میں ملک ہوگا۔ یہ اس کی دو علماء نزدیک دو قرات ہیں، ملک کے یوم الدین پڑھتے ہیں اور یہ اور مالک یوم الدین، لیکن زیادہ تر مالک یوم الدین کا پڑھا جاتا ہے۔ یہ معنی مندرجہ ذیل آیت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو صاحب جبریت ہے۔ پھر لسان العرب میں لکھا ہے الملک اللہ بادشاہ ہے، ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ، پھر لہ الملک بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ مالک یوم الدین وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، وہ ملیک الخلق اس کی معنی رکھی ہیں رب ہوں وہ مالک ہوں، وہ مخلوق کا رب اور مالک ہے۔ لسان العرب کے معنی سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مالک یوم الدین کے معنی بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ نے اس میں مالک کے ساتھ یوم الدین کی بھی لگا رہا معنی حل کر کے پھر مالک یوم الدین کے مفصل معنی لکھے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ بنیں گے کہ جزا سزا کے وقت کا مالک، شریعت کے وقت کا مالک یعنی اور فیصلہ کرنے وقت کا مالک، مذہب کے وقت کا مالک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس وقت مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ صفت مالکیت کا اعادہ فرماتا ہے، اور کمزوری کے بعد اپنی پیارے کی جماعت کو صفت مالکیت کے تحت غلبہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نیکی کے زمانے کا مالک اور گناہ کے زمانے کا مالک، یعنی جب بدی اور گناہ بہت پھیل جاتا ہے تو زمانے کا مالک مصلح اور نبی مبعوث فرما کر دنیا کی اصلاح اپنی مالکیت کی صفت کے تحت کرتا ہے۔ محاسبہ کے وقت کا مالک، اطاعت کے وقت کا مالک یعنی اطاعت کرنے والوں کے لیے خاص قانونی قدرت ظاہر فرماتا ہے، معجزات بھی نما ہوتے ہیں۔ خاص اور اہم حالتوں کا مالک یعنی اس کے حکم کے مطابق اعمال بجا لانے والوں کے اجر ہوتے ہیں جو ان کو دیتا ہے، جو آخر وقت تک وفا کے ساتھ اپنی حالتوں کے مطابق حالتوں کو اس کے مطابق رکھیں، اس کے احکام کے مطابق رکھیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض مفسرین جو پہلے گزرے ہیں ان کے حوالے
پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کی جو تفسیر فرمائی ہے، اور اس کو بھی آپ نے لسان العرب اور تاج العروض کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو، مکمل قبضہ ہو، اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہو، اور بلا اشتراک غیر، بغیر کسی دوسرے کے اشتراک کے اس پر حق رکھتا ہو۔ اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجوز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ قبضہ تامہ، پورا مکمل قبضہ، تصرف تام اور حقوق تامہ بجوز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں۔ اسی کو ہر چیز کا تصرف ہے مکمل طور پر، مالک ہونے کی حیثیت سے، رب ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا سزا دیے جانے کے دن کا مالک۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نیکی بجا لانے والے اور گناہ گار، فرما بردار اور نافرمان، موافق اور مخالف کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے، اور یہ فرق صرف جزا سزا کے دن ہی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ تاکہ وہ ان لوگوں کو جو برائیوں کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے عمل کی جزا دے، اور جزا دیتا ہے ان کو بہترین جزا دیتا ہے جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ویسا ہی قرار دے دیں گے جیسے زمین میں فساد کرنے والوں کو، یا کیا ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو بد کرداروں جیسا سمجھ لیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، ساعت ضرور آنے والی ہے، بعید نہیں کہ میں اسے چھپائے رکھوں تاکہ ہر نفس کو اس کی جزا دی جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر امام راضی کہتے ہیں کہ نیز واضح ہو کہ جس نے ایک ظالم کو مظلوم پر زور بخشا ہے، اگر وہ ظالم سے انتقام نہ لے تو یا تو اس کے عاجز ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، انتقام نہیں لیتا، کوئی کمزوری ہے تو اس لیے نہیں انتقام لیتا، یا لا علم اور جاہل ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس بنا پر کہ وہ خود بھی ظالم کے ظلم سے راضی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق قرار دینا محال ہے، سو لازمی ہوا کہ وہ مظلوموں کی خاطر ظالموں سے انتقام لے، لیکن جبکہ اس دنیاوی گھر یعنی دنیا میں ظالم سے انتقام دیا جانا بکمالے ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے لازمی ٹھہرا کہ اس دنیاوی گھر کے بعد ایک اخروی گھر ہو۔ یہی مضمون ہے جو مالک یوم الدین اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ میں بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک مالک یوم الدین کی دوسری قرأت مالک یوم الدین بھی ہے، لیکن علامہ فخر الدین رازی
کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین کی قرات کو ترجیح دیتا ہوں اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ لفظ ملک کی نسبت مالک بندے کو اپنے رب کے فضلوں پر کہیں زیادہ امید دلانے والا ہے، کیونکہ ملک یعنی بادشاہ سے زیادہ جو امید رکھی جا سکتی ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور یہ کہ انسان اس سے کلیتاً بچ جائے، جبکہ مالک وہ ہے جس سے بندہ اپنا لباس، کھانا، رحمت اور تربیت و پرورش ہر چیز کا طالب ہوتا ہے۔ بس مالک یوم الدین میں مالک کا لفظ رکھ کر گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا کھانا پینا، لباس، جزا، ثواب اور جنت سب میرے ذمہ ہے۔ پھر دوسری بات تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک ملک بادشاہ ایک مالک کی نسبت زیادہ مال و دولت رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ مالک مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، کسی کا تھوڑی چیز کا بھی جو مالک ہے وہ مالک کہلائے گا اس کا، اور بادشاہ کے اختیارات زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مالک کی امید تجھ سے ہوتی ہے کہ وہ تجھ سے کچھ حاصل کرے، جبکہ مالک وہ ہے کہ تو اس سے امید رکھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں اور اطاعتیں بجا لانے کا طلبگار نہ ہوگا، بلکہ یہ چاہے گا کہ ہم اس سے طلبگار ہوں کہ وہ محض اپنے فضل سے ہم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا سلوک کرے اور ہم نے اپنی جنت عطا فرمائے۔ اس لیے عوام کسائی کہتے ہیں کہ میں ملک یوم الدین کی بجائے مالک یوم الدین ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ قرات اللہ تعالیٰ کا فضل، کثیر فضل اور وسیع رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ تیسرا فرق ملک اور مالک میں یہ ہے ان کے نزدیک کہ جب بادشاہ کے سامنے سپاہی پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان میں بیماروں کمزوروں کو رد کر دیتا ہے اور صرف قوی بدن اور تندرست افراد کو ہی قبول کرتا ہے، اور کمزوروں بیماروں کو کچھ بھی نہیں دیتا، جبکہ مالک وہ ہے کہ اگر اس کا غلام بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج معالجہ کراتا ہے، اگر غلام کمزور ہو تو مالک خود اس کی مدد کرتا ہے، اگر غلام کسی مصیبت میں پڑ جائے تو مالک اسے خلاصی دلاتا ہے۔ بس ملک کے بجائے مالک کی قرات گناہگاروں اور بے سہاروں کے لیے زیادہ مناسب حال ہے۔ چوتھا فرق ملک اور مالک میں یہ ہے کہ مالک بادشاہ میں ہیبت اور ملکی انتظام و انسلام کرنے کی وجہ سے روب و دبدبہ پایا جاتا ہے، جبکہ مالک میں رحمت اور رافت پائی جاتی ہے، اور ہم بندوں کو ہیبت اور دبدبے کے بجائے رحمت اور رافت کی زیادہ تر احتیاج ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو کہ مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیسے اس چیز کا مالک کہہ دیا جس کا ابھی وجود بھی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک سے مراد قدرت رکھنے والا ہے، یعنی یوم الدین میں وہی قادر ہوگا، یا یوم الدین پر اور یوم الدین پر جزا سزا کے دن پر، اور اسے برپا کرنے پر کلیتاً قدرت اسی کو ہوگی، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہو وہ اس چیز میں تصرف کرنے کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل تصرف ہے اور اپنی مملوکہ چیز پر قادر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے اور جس طرح چاہے اپنے ارادے کو نافذ کرنے والا ہے، کوئی کام اس کے لیے محال اور ناممکن نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ جب اللہ تعالیٰ یوم الدین سمیت ہر چیز کا مالک ہے تو پھر یہاں صرف یوم الدین ہی کا بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو لوگ فرعون اور نمرود قسم کے بادشاہ کی مخالفت کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں طاقتور ہیں، زور آور ہیں، ان کے خلاف بھی بول لیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں طاقتوروں کے خلاف کئی غریب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بادشاہت کے بارے میں جھگڑ لیتے ہیں، لیکن اس روز
یعنی جزا سزا کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص اس کی بادشاہت کے متعلق جھگڑ نہ سکے گا، جیسا کہ فرمایا لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو تمام مخلوقات جواب دیں گی للہ الواحد القہار، اسی بنا پر مالک یوم الدین فرمایا، یعنی اس دن کے سوا کوئی مالک ہوگا نہ فیصلہ کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی جزا سزا دینے کا مجاز ہوگا۔ پاک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الملک بھی آتی ہے اور المالک بھی۔ الملک اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے اور المالک اس کے فعل کی صفت ہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مختلف لغات سے جو نتیجہ اخذ فرمایا اس کی وضاحت فرمائی کہ مالک یوم الدین کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ مالک یوم الدین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آخر جزا سزا کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قانون قدرت اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دوسری صفات کے تحت انسان کے لیے بعض باتیں مقدر کی ہوئی ہیں، ڈیل دی ہوئی ہے یا چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس دنیا میں فوری جزا سزا نہیں ہے، لیکن اس دن جو جزا سزا کا دن ہے اس دن کوئی مفر نہیں ہوگا، بلکہ تمام جزا سزا کا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا، کوئی کسی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی معافی اور توبہ اس وقت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تجھے کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا جزا سزا کا دن کیا ہے؟ یوم الدین وہ ہے کہ جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا۔ یہ خوف کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، یہ خوشخبری بھی ہے اس میں کہ اگر خالص ہو کر اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہو تو مالکیت یوم الدین تمہیں ان جنتوں کا وارث بنائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، کہ سلطنت اس دن اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مالک کے معنی میں بتایا تھا کہ قبضہ تام والا اور تصرف تام، مکمل قبضہ اور مکمل تصرف ہے اس کو ہر چیز پر۔ تو اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ جزا سزا کا دن کیسا ہوگا، اور ملک یومئذ للہ، کہ سلطنت اس دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہاں یعنی وہ صرف مالک ہی نہیں بادشاہ بھی ہوگا۔ کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ مالک ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس کے مختلف معنی میں کہ ہر مالک صاحب اختیار نہیں ہوتا، لیکن یہ مالک وہ ہے جس کی بادشاہت بھی ہے۔ بس اس کی وضاحت فرما دی کہ ہر چیز مکمل طور پر اس کے تصرف میں ہے۔ دنیاوی بادشاہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں،
ان کے سامنے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اس کی عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح کی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ مالک ہونے کی وجہ سے مکمل تصرف والی بادشاہت ہے، جو زمین پر بھی قائم ہے اور آسمان پر بھی قائم ہے. اس زندگی میں اس نے اپنی مالکیت کی تحت چھوٹ دی ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا. اچھے اور برے عمل بتا دیے کہ یہ عمل اچھے عمل ہیں، یہ کرو میری طرف سے بہترین جزا پاؤ گے. یہ عمل برے عمل ہیں، ان کو کرو گے تو پھر سزا کا بھی میں حق رکھتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، سزا دوں گا. اور جزا سزا کا فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا اس بارے میں، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی اس وقت کی معافی کام نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والا ہے. بس ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنات نہیں اور نعمتوں والی جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ڈراتا ہے. برے جیسا کہ دوسری جگہ میں فرمایا ہے کہ برے اعمال کرنے والوں کے بارے میں کہ ان کو میں ان عملوں کی سزا دوں گا. ایک جگہ فرمایا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی بدکاروں کی جزا کا حکم لیکن ایک دائمی کتاب میں ہے. یہ کافر اور فاجر سمجھتے ہیں نیت ہے کہ جزا سزا کا دن نہیں آنا. وہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ کو، رعایت کو، اس کی مالکیت کے نہ ہونا سمجھتے تھے. اس دن کو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے زمین میں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے حد سے بڑے ہونے کی وجہ سے اور جزا سزا کے دن کے انکار کی وجہ سے، جیسا فرمایا المکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے اور اسے تصرف میں پوری آزادی حاصل ہے. نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، برے اعمال کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے تو معاف فرما دے، جیسے وہ فرماتا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی ہے جس کی آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بغیر کسی اصول کے بلا وجہ اللہ تعالیٰ پکڑ کو سزا دے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جزا سزا کے دن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کوئی اپیل نہیں ہوگی، اس وقت کا کوئی اویلا کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ نیک عمل کرو تو میری رضا حاصل کرنے والے ہو گئے. جب تمہیں پتہ ہے کہ کوئی چیخ و پکار، کوئی اپیل اس وقت کام نہیں آنی، تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اور سزا دینے میں تو اللہ تعالیٰ انتہائی نرمی مصروف فرماتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس کا رحم اس کے غصے پر غالب آ جاتا ہے. بس کس قدر بدبختی ہوگی
کہ اس کے باوجود ایسے ارحم الراحمین خدا کے غضب کا انسان مورد بنے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تضرع اور الحاق کو چاہتی ہے. اگر اسے فیض اٹھانا ہے تو انتہائی عاجزی سے دعاؤں اور اس کے آگے جھکنا کی ضروری ہے. اور صرف ان انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح فقیروں کی طرح حضرت عادیت کے آستانے پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل کرنے کے لیے انتہائی عاجزی اور غربت کی غریب آدمی کی طرح اپنے دامن پھیلاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اس کے سامنے اور سچ مچ اپنے تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں. ان کو حقیقت میں اس بات کا علم ہوتا ہے, اس کا پورا فہم اور ادراک رکھتے ہیں اور اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کی مالکیت پر مکمل ایمان ہے. پھر فرمایا یہ 4 الہی صفتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کو کی آگ سے گداز کر کے سچا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے. کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک کے جزا ہے, کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ تعلق کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے. بس مالکیت یوم الدین کی صفت سے فیض پانے کے لیے نیک اعمال بجا لانا, اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا, اس کی عبادت کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری چیزیں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں اور یوں مغفرت اور نجات حاصل کرنے والے ہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, یہ ترتیب کا, اس کو مسلم اور عنہ نے بیان فرمایا ہے. اس سے جو ترتیب ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے, اس میں بڑی حکمت ہے اس ترتیب میں بھی. اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں, آپ نے لکھا ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں روشنی ڈالی ہے, لیکن خلاصہ تو اس وقت میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ربوبیت کے تحت, جو ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت ہے, اس کے تحت نشو و نما کے لیے ماحول تیار فرماتا ہے. کسی کی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بڑھانے کے لیے اس کو ماحول مہیا کرتا ہے, وہ سامان پیدا فرماتا ہے جس میں نشو و نما ہو سکتی ہے. پھر یہ سامان رحمانیت کے تحت بندے کو دیتا ہے, اس کے استعمال میں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ روحانی ترقی ہو. اس کے لیے بھی یہ روحانیت کے لحاظ سے زیادہ ہے, میں اس وقت بیان فرمایا آپ نے, یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی یہی ہے. پھر جب بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اعلیٰ نتائج پیدا فرماتا ہے. فائدہ اٹھاتا ہے اس سے تو نتائج پیدا فرماتا ہے. اور یہ رحیمیت ہے, دعاؤں کو بھی پھل دیتا ہے اور چیزوں کو بھی پھل لگاتا ہے, اور پھر مسلسل ان نتائج یا انعامات کے بعد مالکیت کے صفت کے تحت دنیا پر غلبہ دے دیتا ہے. اور یہ الہی جماعتوں کا تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, وہ غلبہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ترتیب اس لیے ہے, پہلے رب, پھر رحمان, پھر رحیم اور پھر مالک یوم الدین. اس کا موازنہ حضرت مسلم نے کیا کہ بندے کے لیے کیا ترتیب ہوگی, اس میں یہی ترتیب ہونی چاہیے یا ہوگی یا کوئی مختلف ترتیب ہوگی. تو اس کے لیے فرمایا کہ
بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کا اظہار کرنے کے لیے ترتیب بدل جاتی ہے، کیونکہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرنی ہے، اوپر جانا ہے. وہ پہلے مالک کی صفت کا مظہر بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں اس سے انصاف اور عدل دنیا میں قائم کرے، اپنے ماحول میں قائم کرے. پہلے مالکیت آئے گی اور شر سے بچنے کے لیے اور ماحول کو شر سے بچانے کے لیے کوشش کرے. اس کے لیے بعض معاملات سے صرف نظر بھی کرنا پڑتا ہے اس مالکیت کے وقت میں، چاہے وہ رحم کی نیت سے ہو یا درگزر کی وجہ سے ہو. پھر رحیمیت کا اظہار ہے بندے کی طرف سے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے اس کے دل میں قدردانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان ترقی کرتا ہے اس رحیمیت کے دور سے تو رحمانیت کی صفت اختیار کر لیتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا مومن جو ہے وہ رحمانیت کا اظہار کرتا ہے. اپنے پر آئے سب اس کے نیک سلوک سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تفریق کے. معاشرے میں وہ نیکیاں پھیلا رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ایتائے ذی القربیٰ کا نقشہ پیش کر رہی ہے، احسان سے بڑھ کر آگے چل رہی ہے. پھر جب اسے ترقی کرتا ہے تو رب العالمین کا مظہر بننے کے لیے سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں یہ ساری چیزیں پنپ سکیں. تو یہ بیان کرنے کے بعد مسلم اور نے اس کی بیان فرمایا ہے کہ جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے اور اس ترتیب سے جو بیان ہوا ہے یہ سالکوں کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے والوں کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے. عام طور پر بھی دیکھیں تو انسان کی صفات، اس کی خوبیاں اس وقت ہی کھل کر سامنے آتی ہیں جب اس کے پاس کوئی طاقت ہو، اختیار ہو، کوئی ملکیت ہو. اعلیٰ اخلاق کا اسے کو پتہ چلتا ہے جب طاقت ہو، جب ایک مقام ہو. کمزور اور بے بس نے کسی سے رحمیت کا کیا سلوک کرنا ہے اور کیا رحمانیت کا سلوک کرنا ہے. اور پھر اسی طرح ربوبیت کا کیا اظہار ہونا کسی سے، اپنے اپنے ماحول میں جو بھی ہے، جتنا بھی ملکیت رکھتا ہے اس کو وہاں ان صفات کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی چیز کی ملکیت کا زون ہی ہے جو تکبر اور مخوضی پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں. بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے ان صفات پر غور کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے ہمیشہ حصہ دیتا رہے اور جزا سزا کے دن بھی اس کا رحم حاصل کرنے والے ہوں. گزشتہ جمعے میں نے جس شہید کا ذکر کیا تھا اس کا نام بتانا ان کا بھول گیا تھا. یہ محمد اشرف صاحب ہیں، تحصیل پھالیہ کے، ضلع منڈی بہاؤدین کے، جن کو شہید کیا گیا تھا 9 مئی تھے. دوسرے آج ایک اور افسوسناک خبر بھی ہے کہ ہمارے ایک پرانے خادم سلسلہ مربی اور استاد جامعہ احمدیہ چودھری منیر مبارک صاحب گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے. میں اللہ و انا راجعون. 78 سال ان کی عمر تھی
اور 1946 میں انہوں نے زندگی وقف کی تھی. جامعہ پاس کیا 1956 میں اور تقریباً 50 سال تک جماعت خدمات انجام دیتے رہے. برما میں مبلغ رہے، نائجیریا میں مبلغ رہے، پھر جامعہ میں بطور استاد خدمات دیتے رہے. 27 سال تقریباً جامعہ میں پڑھایا انہوں نے. ہاسٹل کے سب بہت اسٹوڈنٹ جو ہاسٹل میں رہنے والے ہیں ان کو جانتے ہوں گے، بلکہ اس سے بڑی نرم طبیعت کے مصموف انسان تھے اور 21 سال سے دارالقضاء میں بھی خدمات انجام دے رہے تھے. وفات سے ایک دن پہلے بھی ایک کیس کے سلسلے میں بالکل ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، گاڑی میں آ کر آئے اور 2 چھڑیوں کے 2 چوٹیوں کے سہارے چلتے ہوئے دفتر میں آئے اور دل کی بھی تکلیف تھی، کمزوری بھی تھی اور پورا اپنا قضاء کا کیس جو تھا سننا اور نپٹایا اسے. اور ایک دن بات کی تاریخ بھی مقرر کی. ان کو وہاں کے ناظم قضاء نے کہا اتنی طبیعت خراب ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی. تو انہوں نے کہا دل نہیں مانتا جو کام میرے سپرد ہوئے ہیں جماعت کے ان میں کسی بھی طرح انکار کروں، اس لیے جو میرے سپرد کیس ہیں وہ تو میں نپٹاؤں گا. تو بہرحال اسی رات پہ ان کی وفات ہو گئی. اگلے دن صبح اللہ تعالیٰ نے سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کی اہلیہ بیوہ رضیہ منیر صاحب ان کا نام ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں. تو ابھی نمازوں کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھوں گا میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله